حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں شادی سے پہلے بچہ تھا، مسجد نبوی میں سوتا تھا تو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر بتلاتے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر تو اچھا ہوتا تو تجھے بھی کوئی خواب آتا۔ تو کہتے ہیں رات کو جب میں سونے لگا تو میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر میں تیرے نزدیک نیک ہوں تو مجھے بھی کوئی اچھا سا خواب دکھلا۔ فرماتے ہیں میں سو گیا تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے، ان کے ہاتھ میں لوہے کے گرز تھے، ہتھوڑے تھے، تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور حکم دیا چل۔ کہتے میں ان کے ساتھ چلا تو مجھے خطرہ ہوا کہ یہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو میں پھر دعا کرنے لگا دل ہی دل میں کہ یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ کہتے یہ میں دعائیں کرتا جا رہا تھا تو آگے سے ایک اور فرشتہ ملا، اس کے ہاتھ میں بھی گرز تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ ڈر نہ، تو نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، کاش کہ تو زیادہ نمازیں پڑھے۔ کہتے ہیں وہ تینوں پھر مجھے ایک کنویں پر لے گئے، جہنم پر لے گئے، جو کنویں نما تھی، اور اس کی کنویں کی طرح دو منڈیریں بنی ہوئی تھیں، اور اس میں گرز لے کر فرشتے موجود تھے۔ تو میں نے کنویں میں جھانکا تو کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے، سر نیچے کو تھے، پاؤں اوپر کو، ان کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کچھ قریش کے بندے تھے جن کو میں نے پہچان لیا تھا کہ جو کفر کی حالت میں مرے تھے۔ تو کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور دائیں جانب دوسری طرف لے کے چلے گئے۔ صبح کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ خواب اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ ان کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کا تذکرہ کیا کہ میرے بھائی عبداللہ نے یہ خواب دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرشتے والا جملہ استعمال کیا کہ عبداللہ تو اچھا بندہ ہے، اچھا بچہ ہے، لیکن کاش کہ نماز زیادہ پڑھے، کہ رات کو مسجد میں سوتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے نافع رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رات کو کثرت سے تہجد پڑھتے تھے، کہ پھر بچے تھے پھر تہجد بھی شروع کر دی، رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ تو یہ انہوں نے خواب دیکھا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اور صحابہ ادب کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں تو آج کل دن بدن بے ادبی بڑھتی جاتی ہے، چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں کرتے، جہاں دل چاہتا ہے بچہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے۔ صحابہ میں ایک ادب کا اتنا معیار تھا کہ ہم احادیث جب پڑھتے ہیں تو وہاں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عبداللہ بن عمر اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے، 15 سال تقریباً 13 14 15 سال عمر تھی، لیکن جو کم عمر ہوتے تھے وہ بڑوں سے براہ راست آ کر بات نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بھی مسجد نبی میں موجود ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن ڈائریکٹ آ کے بات کرنا یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے پھر اپنی بہن کو بتایا، بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ بہت سے واقعات احادیث میں ایسے ملتے ہیں کہ جو 16 سال 17 سال 13 14 سال کے بچے سمجھدار تھے، بالغ تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی بات ہوتی تو بڑوں سے کرنے کے لیے کسی بڑے کو آگے کرتے، اپنے کسی عزیز کو بتاتے، وہ جا کے آگے بات کرتا، تاکہ کوئی خلاف ادب منہ سے جملہ نہ نکل جائے۔ ڈائریکٹ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو یہ ایک ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بہن کو یہ اپنا خواب سنایا۔ انسان کو کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی انسان کی چاہت ہو، دل میں تمنا ہو تو اسے فوراً پوری کر لیتا ہے۔ تو ان کے دل میں ایک تمنا تھی کہ یا اللہ اگر میں نیک بندہ ہوں تو جس طرح یہ لوگوں کو خواب آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے پوچھتے، کسی نے خواب دیکھا تو سن کر اس کی تعبیر بتلاتے، کسی نے خواب درست نہ دیکھا ہو تو اس کو بتا دیتے کہ بھائی یہ شیطانی خواب ہے،
صحیح خواب ہوتا، تعبیر ہوتی تو اس کو تعبیر بتلاتے، خود خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب صحابہ کو سناتے، جو مسائل ہوتے اس کا ذکر کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔